Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر حسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات الله خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کا اس عظیم مقام پر تشریف لانا اپنی برکہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی طرح سے بانیان مجلس کا یہ تمام اور یہ سالانہ مجلس اعزاز بے عنوان شہادت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ان کی تمام خدمات کو اپنی برکہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا سا پہنچنے میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مظفر گڑھ سے مرکزی امام کا خطاب تھا اور وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ آپ جانتے ہیں اور راستہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا۔ بہرحال شاہ صاحب نے بہت محبت اور محنت کے ساتھ کوشش کر کے اس ٹائم تک یہاں پہنچا دیا ہے، تو اس حوالے سے معذرت چاہتے ہوئے بس اب بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ترین قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اپنے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین سورہ ہے، خود اس کے اپنے فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شب جمعہ کو اس سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وقت کے امام کی زیارت ہوگی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اس سورہ ہی کی اتنی فضیلت ہے تو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اور پھر جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے وہ آیت اپنے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ اس آیت کا نشان دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے ایک عظیم انتظام ہے۔
خدا کا ایک عظیم انتظام یہ ہے کہ اس آیت کا نشان 9 ہے، اور اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں جانتے ہیں کہ یہ 9 کا عدد اس ہستی کے ساتھ توجہ ہے، اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جس کے احترام میں اذا جاءت فاطمہ فقام الیہا، جب بھی جناب سیدہ آتی پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، یعنی بی بی کے عدد کے اوپر اس آیت کا عدد آ رہا ہے، یعنی نشان ہے 9، بی بی کا نشان بھی ہے، عدد بھی ہے 9۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ دونوں ہستیاں یہ مل کر یہ آیت کا نمبر اور بی بی کا مقام بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ سلامت رہیں بہت ہی توجہ کے ساتھ، اس آیت میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یقیناً یہ وہ قرآن ہے، توجہ فرمائیں گے، یقیناً یہ وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو دین مبین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اب اگر معصوم کی تفسیر بیان کروں تو کیا خیال ہے؟ توجہ ہے، یعنی مجھے احساس تو نہیں ہوگا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو درمیان پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے دوبارہ کھینچ کے لائی ہے، اور اسی انداز میں اگر آپ نے سماعت فرمایا تو انشاءاللہ تعالی آج کا خطاب تاریخی خطاب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی قرآن ہدایت کرنے والا ہے، یہ سب تفاسیر کے اندر آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی، قرآن ہدایت کرنے والا ہے دین مبین کی، لیکن ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے ایمان کی۔ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، کنز الدقائق کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فقط اتنا نہیں، فرمایا یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے الی الولایہ، یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے ولایت کی طرف۔ ولایت انسان کے عقیدے کا سب سے عظیم عنصر ہے، جتنا بھی انسان عقیدہ رکھتا ہے اگر اس سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو اسے ولایت کہا جاتا ہے، اور یہ ولایت کسی ایک ہستی کی نہیں ہے، توجہ رہے، یہاں پر علیہ اسلام کا مجمع ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر سب اہل اسلام مل کر یہی تو دنیا والوں کو درس دیتے ہیں، اسلام پیغام محبت ہے، اہل بیت کا پیغام مل کر بیٹھنے کا پیغام ہے، اور محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جہاں پر تمام اہل اسلام مل کر اکٹھے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ اجتماع ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو بس یہی ہے کہ یہ ولایت کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ موضوع تو بہت ہی تفصیل طلب ہے، میں اختصار کے ساتھ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر۔ عزیزان گرامی، بس یہ ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہدایت کرنے والا ہے، توجہ فرمائیں، جب قرآن ہدایت کرنے والا ہے اور قرآن کا یہ عظیم سبق ہمارے ذہنوں میں جب محفوظ ہے تو آپ ماشاءاللہ سبھی اہل ایمان اہل اسلام نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا خاصہ ہے کہ وہ نمازی ہوا کرتا ہے، تو نماز جب مسلمان پڑھتے ہیں، چلو روزانہ نہیں تو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تو مجھے اندازہ ہے جس کی کوئی نماز نہ چھوٹے وہ نماز عید تو ضرور ہی پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اس دن تو سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہر مسلمان، توجہ رہے،
نماز کے اندر ہر مسلمان دعا یہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. توجہ ہے؟ یعنی یہاں پر ہدایت کرتا ہے، دعا کرتا ہے. ابتدا میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. بہت عظیم نقطے کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے اس وقت کچھ چیزیں عجیب سے اجل سے مسائل میں الجھا رہی ہیں کہ ان میں سے کس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. بس سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے جو آپ کے لیے جو تسلسل کے ساتھ عنایت ہوتا رہے گا وہ میں پیش کرتا رہوں گا. اب یہ ہے کہ ہر مسلمان نماز میں یہی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب یہ ہے کہ جب دعا مانگ رہا ہے تو یقیناً خدا دعا کا قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. تو اب دعا کو قبول کرنے والی ذات ہے اللہ کی. تو اب جب اللہ سے انسان دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے ہدایت فرما صراط مستقیم کی، جب دعا مانگی ہے عزیزان گرامی تو اب دعا قبول ہونا ضروری ہوگا، دعا کا قبول ہونا لازمی ہوگا. تو اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ دعا ہم نے اللہ سے مانگی کہ صراط مستقیم دکھا، اور ادھر سے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب ظاہری طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ اے میرے بندے ہم نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دی. تمہید سے گزر رہا ہوں، توجہ سے. ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی. کہنا تو یہ چاہیے تھا لیکن آواز قدرت یہ آ رہی ہے اس آیت میں. بہت توجہ اہل علم حضرات، یعنی اس آیت میں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے اس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. اب یہ ہر مسلمان بہت توجہ عزیزان گرامی، اسی نقطے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ذوق سماعت کہاں تک بلند ہے. آپ جتنا بلند میٹر سننا چاہتے ہیں، جتنا آپ کا ذوق سماعت پڑے گا اتنا ہی میں علمی گفتگو کو اوپر کی طرف لیتا جاؤں گا. اب عزیزان گرامی جب دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما، جواب یہ آیا ہے. دعا کا جواب یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. یعنی مسلمان دعا مانگ رہا تھا خدا سے. توجہ رہی، مسلمان دعا مانگ رہا تھا خدا سے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما. جواب خدا یہ آیا یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. توجہ رہے، گھبرائے نہیں عزیز. مان اس سے رہا تھا خدا سے، ہدایت کون کر رہا ہے؟ ہائے ہائے عزیزان گرامی آپ ماشاءاللہ اہل ذوق ہیں، ذرا توجہ تو فرمائے. مانگ رہا تھا خدا سے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کر کسی کی ڈائریکٹ ہدایت نہیں کرتا. توجہ عزیزان گرامی، سلامت رہیں. جب اللہ ہر شے پر جب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جب اللہ سب شے پر قادر ہوتے ہوئے ڈائریکٹ ہدایت نہیں کرتا تو اے مسلمان تو خدا سے ڈائریکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ ہدایت کر رہا ہے قرآن کو وسیلہ بنا کر، اور تو جانا چاہتا ہے بغیر وسیلے کے.
جب خالق بغیر وسیلے کے ہدایت نہیں کرتا تو ہدایت بغیر وسیلے کے مانتا کیوں ہے؟ سلامت رہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے، یہاں پر یہ مقام ہے، یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ ذات خود ہمیں وسیلے پر لا کے کھڑا کر رہی ہے۔ اسی وجہ تو خدا نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ یعنی وسیلے کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے مقام تک جانا چاہتا ہے، توجہ رکھے آگے دیکھیے، ابھی میں مظفر گڑھ سے مجلس پڑھ کر آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، تو میں مظفر گڑھ سے یہاں تک، توجہ رہتے ہیں، یعنی مظفر گڑھ سے یہاں تک بغیر وسیلے کے نہیں آ سکا۔ میں اگر مجلس یہاں ختم کر دوں تو بہت ہے، یہی جملہ ایک بہت ہے۔ جب میں وہاں سے یہاں تک بغیر وسیلے کے نہیں آ سکا، گاڑی سے اتر کر منبر تک بغیر وسیلے کے نہیں آ سکا، یعنی چلا ہوں پاؤں کے وسیلے سے منبر تک آیا ہوں، جب وہاں سے یہاں نہیں آ سکا، یہاں سے منبر تک نہیں آ سکا، تو اے مسلمان تو جنت کیسے بغیر وسیلے کے چلا گیا؟ واقعاً اہل ذوق لوگ ہیں، اب دل چاہ رہا ہے پڑھا جائے نوش صاحب، آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ جب پڑھا تھا تو اس وقت کچھ اور ماحول تھا، آج کچھ اور ماحول نظر آ رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی واقعاً محنت ہے۔ میری دعا ہے آج خاص طور پر، آج خصوصی دعاؤں کی بھی شب ہے، کیونکہ دو وقت میں ضرور دعا مانگا کریں۔ جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تب بھی دعا مانگو، جب غم ہو تو تب بھی دعا مانگو۔ دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا قائم و دائم رکھے کہ وقت امام آ کر کہے شاباش شاباش۔ واقعا بہت محنت آپ نے کی ہے، اور اس مقام تک آپ نے اس ماحول کو بنایا اور پہنچایا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی ہے کہ اب میں نے کہا ہے کہ میرے سامنے بہت کچھ رکا ہوا ہے کہ اب میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، اور بس عزیزان گرامی اب یہی قرآن ہے، قرآن ہدایت کرنے والا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کب سے قرآن ہے؟ توجہ رہے بس، کیونکہ اس نعرے کی طرف سے میں نے بات کا رخ تھوڑا سا موڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کب سے قرآن ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی جب سے قرآن ہے تب سے ہی قرآن ہے۔ توجہ رہے، یعنی جب سے ہے قرآن ہی قرآن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی اور کتاب ہو، مثلا خدا نے آسا بلا تشریح، یعنی کوئی ڈائجسٹ ہو، کوئی رسالہ ہو، کوئی میگزین ہو، پہلے سے وہ ہو اور اس کے بعد ترقی کر کے قرآن بنا ہو۔ نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ یعنی قرآن جب سے ہے تب سے ہی قرآن ہے۔ توجہ بس، کیونکہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں نے آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا ہے، جتنا آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے اتنا ہی پڑھ کر آپ نے وقت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن جب سے ہے قرآن ہے، اب اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کچھ ہستیاں نظر آتی ہیں، اور میں نے کہا کہ یہاں پر اجتماع تمام اہل اسلام کا ہے، اور یہ دنیا کا منفرد اجتماع ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک سبق جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیلتا ہے کہ آج بھی ہم اکٹھے بیٹھ کر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی ہے مقام، یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہستیاں ہمیں متعارف ہوئی ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ کچھ ہستیوں کو کہا جاتا ہے امہات المومنین، یعنی نبی کی ازواج مطہرات۔ اسی طرح سے کچھ اور ہستیاں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب پیغمبر، توجہ ہے، اور کچھ اور ہستیاں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اہل بیت پیغمبر۔ بس توجہ فرما لیں، بہت ہی نازک سا مرحلہ ہے اور اسی پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اور یہ میری مشکل ہے کہ اس مشکل بات کو آپ تک کیسے پہنچانا ہے، اور مجھے پتا ہے اس مشکل کو حل مجھے کیسے کروانا ہے اور کس سے حل کروانا ہے۔ اسی سے مشکل کشا کو اسی کو آواز دے کر اسی کو پکار کر کہنا ہے جو میری ہی نہیں بلکہ میرے مولا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہر نبی کی سرًا مدد کی ہے اور مجھ محمد کی ظاہراً مدد کی ہے۔ تو جو انبیاء کے مشکل کشا ہو انہی سے مدد مانگتے ہوئے اس مشکل بحث کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا گروہ، 3 گروہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، امہات المومنین، اصحاب پیغمبر اور اہل بیت رسول۔ اب سوال میرا دوسرا توجہ فرما لیں، سوالوں سے گھبراتے تو نہیں؟ یہ طالب علم کا خاص تحفہ ہوتا ہے اور سوال و جواب سے علم میں پروان چڑھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ازواج رسول جو ازواج پیغمبر کب سے زوجہ رسول ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ سائنس کا سوال میں نے نہیں پوچھا ہے، بھی ظاہری سی بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امہات المومنین یہ ازواج رسول کب بنی؟ تو آج بچے سے بھی پوچھیں گے، جواب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول سے عقد ہوا تب وہ زوجہ رسول بنی۔ ہائے ہائے پہلا مرحلہ اس حوالے سے میں نے کہا بحث بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی خدمت میں بہت پیارے انداز میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ درس ممبر کا ہے بھی یہی کہ یہاں پر کسی بھی آنے والے حر کا راستہ نہ روکا جائے۔ جو حر مزاج بن کر اس ممبر کے پاس آ جائے، مولا کا درس یہی ہے کہ آنے والے کے کسی بھی عقیدے کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ اور یہ بھی ہم درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں نا، جی یہ ازواج رسول کو نہیں مانتے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ نہیں عزیزو، ہم آ کر دیکھو تو صحیح، ہم شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم شروع ہی یہاں سے کر رہے ہیں۔ بہت ہی احترام کے ساتھ ہم نام بھی لے رہے ہیں، اور ذکر یہی ہے کہ زوجہ رسول کا بنی۔ جسارت نہ ہو کہ کہہ سکتا ہے کہ جی 8 سال کی تھی تو زوجہ بن گئی، 5 سال کی تھی تو زوجہ بن گئی، بھی پیدا ہوئی تو زوجہ بن گئی۔ کوئی ایسی ہے رسول خدا کی ماشاءاللہ کثیر التعداد تھی؟ اب اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ ظاہر کہ خواتین کا مجمع ہے، کہیں گھبرا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ رسول کو اجازت تھی، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ پہلی کا حق ادا نہ ہو دوسری کرنے چل پڑتے ہیں، پہلی کا پہلے حق ادا کرو پھر دوسری کے بارے میں سوچنا، پھر تیسری کے بارے میں۔ اگر حق ادا پہلی کا نہیں ہو رہا تو پھر سوچنا نہیں۔ تو بس عزیزان گرامی وہ پیغمبر ہیں جن کو یہ اللہ کی طرف سے وہ بصرت ہے، وہ قانون الہی ہے۔ تو عزیزوں بس یہ ہے کہ پیغمبر کے جب عقد میں آئے تب وہ زوجہ رسول بنی، اور زوجہ رسول ملنے کا اعزاز یہ ملا، تمغہ یہ ملا کہ جس کے نتیجے میں امہات المومنین بن گئی، مومنین کی ماں بنی۔ یہ اعزازی سند ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی پڑھتا ہے تو ایک مقام پر پہنچا ہے، وہاں سے ایک اعزازی سند ملتی ہے۔ تو یہ اعزازی سند ملی کہ جب زوجہ رسول بنے امہات المومنین کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اب اس سے آگے میں نے نہیں پڑھنا ہے، میرے لیے کئی مشکلیں ہیں کہ یہ اعزاز کب تک اس کے پاس باقی رہا، کیونکہ میری مشکل ہے آپ کی نہیں ہے، تو اس سے آگے تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن بنی کب؟ جب عقد رسول میں آئیں،
اس سے پہلے زوجہ رسول کا اعزاز حاصل نہیں تھا. اب بس اس بات کو یہاں روک کر دوسری بات پہ آنا چاہتا ہوں. صحابی کب بنا؟ اصحاب پیغمبر کب بنا؟ اصحاب پیغمبر انتہائی محترم، بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن یہ بنے کب ہے؟ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اسی بات پر کہ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ رسول پڑھے. توجہ، بہت توجہ. یعنی رسول کا کلمہ پڑھے. خالی دیکھ لینا کافی نہیں ہے. دیکھنے کو تو ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا. ابو جہل دیکھ کر رسول کو قتل کرنے کے لیے تلا ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتا بات کہاں تک جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ وہ بھی دیکھ رہا تھا، ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا. فقط دیکھ لینا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھا جائے. تو جب رسول کا کلمہ پڑھا رضی اللہ بنا. ہائے ہائے، توجہ توجہ. یعنی جب، اور موجودہ حالات بھی آپ کے سامنے ہے نا، بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوگا. جب رسول کا کلمہ پڑھا تب وہ اس مقام پر پہنچا کہ وہ صحابی رسول بن سکے. لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. بات تو بالکل واضح ہے نا. میں نے سادہ گفتگو شروع کر دی ہے تاکہ یہ کہ ہر ایک آدمی تک بات پہنچ جائے. کہیں کل پوچھتے نہ رہے کہ رات کو مولانا صاحب کیا پڑھ گئے، کیونکہ یہ بھی کبھی کبھی مزاج بن جاتا ہے. تو میں کوشش کروں کہ سادہ سے سادہ میٹر آپ تک پہنچا سکوں. تو یہ ہے کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا صحابی رسول بنا. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ کب تک رہا؟ جب تک ایمان پر باقی رہا. تو اس کی ابتدا بھی معین ہے، توجہ رہے، اس کی انتہا بھی معین ہے. تو اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ ہے کہ ابتدا موجود ہے، انتہا موجود ہے. اور اصحاب پیغمبر کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے لیے مشکل یہی ہے، بنا دی گئی ہے. میں کئی ممبروں پر اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ اس صدی کا کم سے کم اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو تہمت ہمارے اوپر لگائی جاتی ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا الزام ہے. کوئی آ کر کوٹ مٹھن میں دیکھے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ارے یہ تو وہ ہے جو اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. تو ہم تو سب کے احترام کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تو ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب کو کس طرح سے مانتے ہیں. بہت توجہ کہ علامہ نصیر اجتہادی کا جملہ ہے اور ان کی روح شاد ہونی چاہیے. وہ یہ انہوں نے ٹیلی ویژن کی شام غریبہ میں یہ جملہ کہا تھا جس کو پورا ورلڈ سنا کرتا تھا. اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا اصحاب پیغمبر ہماری نظر میں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ارشاد فرمایا اصحاب پیغمبر یہ ہے کہ اگر آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں. توجہ رہے، توجہ رہے. اے ستاروں کی حدیث پڑھنے والوں، ہم بتا رہے ہیں اگر یہ آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں، زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں. پیغام پہنچ رہا ہے، اتحاد کا پیغام دینے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں، زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں. فرمایا اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں. صحابی کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہی بتاتے ہیں عزیزان گرامی. آپ ہم سے جب صحابی کی شان سنیں گے نا، آپ اس میں بھی کہیں گے کہ آپ غلو سے کام لے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک صحابی کا مقام ہی بہت اعلیٰ ہے
اور ہمارے اوپر الزام وہ لگا رہے ہیں، بہت توجہ یہاں اہل اسلام کا مجمع ہے، الزام وہ لگا رہے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کو اپنے جیسا کہتے ہیں، توہین رسالت تو وہ خود کر رہے ہیں۔ تو بس اس سے بڑھ کر آگے والا جملہ کہوں وہ یہ ہے کہ جن کے نزدیک نبی ہم جیسا ہے، صحابی کیسا ہوگا؟ ان کے نزدیک مقام صحابہ کیا ہوگا، وہ کیا سمجھے کہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ آؤ میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ مسجد سے کوئی شخص نکل رہا تھا، اس کو علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، تقریباً 25 سال پہلے پڑھی تھی، ابھی بھی وہ بات یاد ہے کیونکہ صحابی کی بات ہے نا، صحابی کی بات ہم بہت یاد رکھتے ہیں کیونکہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ علی کو مولا بنایا گیا۔ ہم تو صحابی کی بہت قدر کرتے ہیں، ہم صحابی کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ کیونکہ میں تو غدیر میں نہیں تھا بھائیوں، میں تو غدیر میں نہیں تھا، یہ 1.25 لاکھ صحابہ ہی نے تو بتایا کہ علی کو مولا بنایا گیا۔ تو شیعہ قوم کیسے انکار کر سکتی ہے؟ شیعہ قوم تو مانتی ہے عزیزو، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کو ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ شان اہل بیت شان صحابہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں کس نے بیان کیا؟ صحابہ نے بیان کیا۔ تو عزیزان گرامی، ایک شخص مسجد سے نکل رہا تھا اور ایک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اب جو مسجد سے نکل رہا تھا، اب اشارے سے وہ سمجھ جائیے گا، میں حلیہ نہیں بتا سکتا، اب جس حلیے میں تھا بس تھا، یہ بھی منبر کی مجبوری ہے۔ بہرحال نکل رہا تھا تو آنے والا مسجد میں ایک دفعہ اس سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا مسجد گیا تھا۔ کہا بھئی تمہارا مسجد میں کیا کام ہے؟ آپ تو قریب ہو جائیں۔ کہا تمہارا مسجد میں کیا کام ہے؟ تم مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ آنے والے نے کہا کہ جی میں مسجد میں گیا تھا ایک شخص کو بہکانے کے لیے، توجہ کیجیے گا، ایک شخص کو بہکانے کے لیے میں مسجد میں گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ جس کو میں بہکانا چاہتا تھا اس کے پاس ایک شخص آرام فرما رہا ہے، توجہ رہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو میں بہکانا چاہ رہا تھا، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہکانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے پاس ایک شخص لیٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نمازی کو بہکا نہیں سکا۔ توجہ رہے، یہ جب کہا اور یہ کہہ کر وہ چل دیا، ابھی 2 ہی قدم چلا کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو سمجھ گئے نا وہ آنے والا کون ہوگا؟ اب یہ ہے کہ یہ شخص آنے والا مسجد میں کہ کہتے ہیں میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوا، کس کے لیے؟ اس نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں کہ وہ کون ہے، کس کو نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جو پاس لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، وہ شخص کون ہے کہ جس کی وجہ سے اس نمازی کو شیطان بہکا نہیں سکا۔ کہتے میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوا، میں نے جو جا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر استراحت فرما رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ یہ چلا صحابی کی شان یہ ہے، توجہ، صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس استراحت بھی کرنے لگے تو شیطان بہکا نہ سکے۔ یہ ہے صحابی کی شان ہمارے نزدیک، اور دنیا ہم سے وہ بنوانا چاہتے جس کے بارے میں وہ خود کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے مقام صحابہ۔ تو عزیزو دوسری بات، تیسری بات میں آنا چاہتا ہوں، ازواج بات تو وہاں پر موجود ہے نا، آپ ذہن منتشر نہ ہو۔ ازواج رسول کب بنی؟ جب عقل رسول میں آئی۔ اصحاب رسول کب بنے؟ جب رسول کا کلمہ پڑھا۔ اب تیسرے سوال کا مجھے جواب دینا مجھے فوراً چاہیے۔ جب تیسرا جواب مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کب بنے؟ اللہ اکبر، اہل بیت رسول کب بنے؟ اب مجھے کوئی تاریخ سے ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس مقام پر انہوں نے ترقی کر کے اہل بیت بنے ہو۔ سخت بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی ایسا مقام بتایا جائے کہ جو اس سے پہلے ان کے پاس نہ تھا،
اور پھر انہوں نے کچھ کیا تو اہل بیت بن گئے. کوئی ایسی بات؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت جب سے ہے تب سے اہل بیت ہے. جب سے ہے تب سے اہل بیت ہے. جیسے قرآن جب سے ہے، جیسے قرآن جب سے ہے تب سے قرآن ہے، ایسے ہی اہل بیت جب سے ہے. اسی وجہ سے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان تھا کہ ہر قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہرگز دونوں ایک دوسرے سے نہ جدا تھی. اللہ اکبر. نہ یہ جدا تھی، نہ جدا ہے، نہ جدا ہوگی، بس یہ دونوں جب سے ہیں تب سے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ اب دوسرے ملاقات پر دیکھیے گا. اب ایک اور سمے فکری کو بلند لے کر جانا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں تک کون پرواز کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے، توجہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے قرآن اور اہل بیت ان دونوں کی ایک ہی وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں ہی ارادہ الہی ہے، دونوں ہی نور الہی ہے، دونوں ہی مشیت الہی ہے. جب یہ وہاں سے چلے تو ان کی حقیقت ایک رہی. جب ملتن کی منزل سے چلا، اب میں اگر ان مراحل کو گنوانے لگوں کہ قرآن کن کن مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے تو اس کے لیے رات پوری چاہیے. عزیزان گرامی، بالآخر یہ ہے کہ یہ اللہ کے اس خاص ارادے مشیت پروردگار بن کر قلب پیغمبر پر نازل ہوا. تو جب یہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا اس کے بعد یہ 23 سال میں اس کو لباس الفاظ پہنتے ہوئے لگے. 23 سال میں لباس الفاظ کو پہن کر ہمارے پاس یہی قرآن منفوذی آ گیا. اس قرآن کے معنی میں اب دوسرے مقام پر سنیے گا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو، توجہ رہے، بہت جلدی سے میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ خشیت الہی سے پاش پاش ہو جاتے. اب یہ بات ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب مجھے بتاؤ یہ جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، جو ہمارے ہم قرآن رکھا رہتا ہے مسجدوں میں، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو ریل پر رکھا اور ریل پر لرزہ طاری ہو گیا؟ ایسا ہوا جس مقام پر الماری میں رکھا، کیونکہ آج کل قرآن الماری کی ہی زینت بن کے رہ گیا ہے. پہلے کبھی کبھار ہو جاتا چلو جھوٹی قسم کے لیے اٹھا لیتے تھے، اٹھا تو لیتے تھے، لیکن اب کیا ہے آہستہ آہستہ ایسے ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ آپ ایسے نہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا وجود ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو بس عزیزان گرامی یہاں پر یہ ہے کہ قرآن حقیقت ایک ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قرآن کی دعویٰ، قرآن میں دعویٰ کیا کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے یہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن ابھی ہمارے پاس جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، یہی 30 پاروں والا ہی قرآن ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. وہی قرآن ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے. تو اس قرآن میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پہاڑوں پر رکھیں تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا چلیں یہ بات بھی کر کسی چلیں یہاں کے ماحول کے مطابق کہتے ہیں کہ کسی چور نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد پنچایت اکٹھی ہوئی، اور اکٹھی جب ہوئی تو پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے قرآن لیا جائے، یعنی قرآن کی قسم دی جائے اور کہا جائے کہ تم قرآن اٹھاؤ اگر تم نے چوری نہیں کی. اب چور بیچارے نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں بھی اگر قرآن کے ماننے والا ہوتا، قرآن پڑھنے والا ہوتا تو چوری کیوں کرتا؟ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا. اگر قرآن
قرآن کے ساتھ تواصل کرتا، چوری کیوں کرتا؟ تو بس اس نے چوری کی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ بات کہا کہ قرآن اٹھاؤ، پہلے تو گھبرایا کہ پتہ نہیں نہ جانے کتنا وزنی ہوگا جو مجھے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نہ اٹھا پایا تو چور ثابت ہو جاؤں گا۔ بالآخر فیصلہ کر دیا کہ نہ جانے جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اٹھا لیتا اور چوری کو نہیں مانتا۔ اب جب قرآن لایا گیا، سامنے رکھا گیا، قرآن کو دیکھ کر ہی مسکرانے لگا، کہا اچھا یہ ہے قرآن، لاؤ میرے سر پہ 1000 رکھ دو۔ توجہ فرما رہے، لاؤ یہ قرآن ہے تو میرے سر کے اوپر 1000 رکھ دو، میں تو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، پہاڑ کو پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ بھائی گھبرا رہے تو نماز کر دیتا ہوں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی دلیل کب ملی؟ دلیل ہمیں اس وقت ملی جب 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی، خانہ کعبہ کے پاس آئی، دروازے سے نہیں گئی، وہی پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہوا خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ جب داخل ہوئی تو دیوار کعبہ شق ہوئی، جس نے دلیل بن کر یہ کہہ دیا قرآن کا دعویٰ سچا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہے، کیونکہ حقیقت ایک ہے اس وجہ سے وہ دعویٰ بنا، یہ دلیل بن گئے۔ بس آخری آیت پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ دوسرے مقام پر یہ ہے کہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما ہوا شفا، وہ شفا ہے۔ بس آخری جملے میرے آج ورنہ اسی پر گفتگو کرتا رہتا تو بہت لمبی ہو جاتی۔ بس یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ساتھ تو ہیں؟ عزیزان گرامی، قرآن شفا ہے۔ اچھا تھوڑی سی گفتگو کو اوپر جاتے ہی دوبارہ کھینچ کے لانا پڑ رہا ہے، کیونکہ سطح فکری کو ذرا ساتھ لینا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں خندق و خیبر سناتا تو میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ پڑھ جاتے ہیں، تو ذوق مجھے بن چکا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ بھی حقیقتیں ہیں، ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن ہی قرآن پڑھا جائے، تاکہ یہ بات بھی طے کر لی ہے کہ قرآن ہی قرآن پڑھا جائے۔ جب کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تب سے ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ اب قرآن ہی پڑھیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن شفا ہے۔ پھر غور کر لیں، قبلہ تشریف فرمائے، میں بہت ہی قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ما ہوا شفا، وہ شفا ہے۔ میں اس بات پہ رک گیا ہوں، وہ شفا ہے، شفا ہے بھائیو، قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ قرآن جہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب بیٹھا میری اس بات کی تصدیق کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی دوائی دیتا ہے تو یقین نہیں ہوتا کہ شفا بھی ملے گی۔ دوائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوائی کھانا ہوتی ہے، شفا ہونا یقینی نہیں ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، اذا مرضت فہو یشفی، جب میں مریض ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور قرآن کو کہا ہے قرآن دوا نہیں ہے، قرآن شفا ہے۔ اب یقین یہ ہو گیا کہ اب جس کے پاس قرآن ہوگا اس کا شفا یاب ہونا یقینی ہے۔ واضح ہے، قرآن دوا نہیں، دوائی کے طور پر نہیں کھایا جاتا یا دوائی کے طور پر نہیں پڑھا جاتا۔ اب جو تعویذ بنا کر دیا جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اس انداز سے نہیں ہے عزیزو، خود قرآن شفا ہے، اور شفا اس انداز میں ہے کہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے کوئی آ کر اسی قرآن کو، کہ جو ملفوظی قرآن ہے اس کو پڑھے اور کسی کو شفا یاب کرے۔ بھی آپ ہمارے ہاں میرے خیال میں یہاں تو آپ بہتر جانتے ہیں، بلکہ اگر کوئی نہ جا رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے نا،
تو یہ ہمارے ہاں تو الٹا کام ہوا ہے، کسی کو شفا دینے کی بجائے مارنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن ہے شفا، میں نے کہا بس آخری جملے پہ آ گیا ہوں، قرآن ہے شفا، اور جب یہ قرآن شفا ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ عزیزوں اس کی دلیل چاہیے۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے میں شفا ہوں، قرآن شفا ہے، اس کی دلیل یہ ہے نا عزیزوں، ادھر قرآن نے دعویٰ کیا، ادھر سے علی نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا۔ جب مردے کو میرے مولا نے زندہ کیا کہ اس قرآن کی دلیل بن گیا، اور میرے مولا حسین وہ ہے جس نے مردہ قوموں کو زندہ کیا۔ تو یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہ قرآن ہی قرآن ہے کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اس دروازے پر آ جاتا ہے تو پھر چاہے وہ کسی دور کے سفر کے رہنے والا یا رہنے والی ہو، لیکن جب عقیدت کے ساتھ اس کے دروازے پر آتی ہے، اہل بیت کے دروازے پر، تو جب بھی اس سے گفتگو کی جاتی ہے وہ قرآن سے جواب دیتی ہے۔ وہ ہے جناب فضا۔ جناب فضا کا مقام یہ ہے عزیزوں، یہ خطابی جملہ میں نے نہیں کہا، آپ میرے پاس ابھی گاڑی میں آ جائے گا، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ بی بی نے کس کس مقام پر کون کون سی آیت پڑھی ہے، کس چیز کے جواب میں آیت پڑھی ہے۔ یہ ہے مقام فضا، اس اعتبار سے جب یہی حضرت فضا آئی ہے پیغمبر کے گھر میں، اور آئی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ مسائل بھی یہی ہے، فضائل بھی یہی ہے۔ جب آئی ہیں پیغمبر کے گھر میں، پیغمبر نے جناب سیدہ فاطمہ کے ہاں کنیزی کے طور پر جب دیا، یہ فضا آئی ہے عزیزوں۔ آنے کے بعد گھر میں کیا دیکھا؟ روایت کے جملے ہیں، 3 چیزیں نکلی ہیں جناب فضا کو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں 3 چیزیں ملی، ایک ہے تلوار، ایک ہے سپر، اور ایک ہے چکی۔ بس اس کے علاوہ کائنات کے مالکوں کے گھر میں کچھ نہیں ملا۔ کائنات کے مالک ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ جب بھوک اور پیاس ہے اس گھر کے اندر تو اس وقت جناب فضا سونا بنانا جانتی تھی، سونا بنانے کی ماہر تھی۔ ایک مرتبہ سونا بنا کر مولا علی کی خدمت میں لے کر آئی، کہا مولا میں نے سونا بنایا ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں جو کائنات کی ہر شے کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ دے کر کہا فضا اگر اس کو اور تھوڑا سا گرم کر لیتی، اس کا کلر اور زیادہ رنگین ہو جاتا، اور زیادہ قیمتی ہو جاتا۔ فضا حیرانی سے پوچھتی ہے یا امیر المومنین کیا آپ بھی یہ کیمیا گری جانتے ہیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے کہتی ہو، یہ میرے سامنے ظاہری طور پر مولا حسین کا بچپنا ہے۔ مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے فضا میں بھی جانتا ہوں، یہ میرا حسین بھی جانتا ہے۔ یہ ہے میرے مولا حسین جو آئے تھے کائنات کو سونا اور چاندی بنانے کے لیے، سونا اور چاندی پیتل والی نہیں، جو وہ لوگ جو ایمان سے دور تھے ان کو ایمان دینے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی طرح سے امام سید سجاد کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص آنے والا آیا اور امام سید سجاد کو وضو کروانے لگا۔ جب وضو کروا رہا ہے تشت میں، جب پانی اوپر سے بازو پر گرتے ہوئے، ہاتھوں پر گرتے ہوئے جب تشت میں جا رہا ہے تو ہیرے جواہرات میں بدل جا رہا ہے۔ یہ ہے سید سجاد، یہ ہے وہ گھرانہ۔ لیکن اے عزیزو آپ نے جو کچھ سنا ہے اس نام کا نام ہے فضیلت، یعنی اللہ نے جو انہیں عطا کیا اسے کہا جاتا ہے فضیلت، اور جو کچھ امت سے ملا اسے کہا جاتا ہے مصیبت۔ اے عزادارو میں ان مسائل کو آج کی شب میں اپنے مولا کی کس کس مصیبت کو بیان کروں۔ میرا مولا سید سجاد کربلا کا عینی شاہد ہے، عینی گواہ ہے۔ آپ اس چیز کو ملاحظہ نہ جانے کتنا کیا ہوگا، آپ نے آج کسی ذاکر یا مولوی سے سن کر برداشت نہیں کرتے، میرے مولا اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔
اجرکم علی اللہ. واقعہ کربلا کے وقت میرے مولا کی تقریباً 23 سال عمر تھی اور 57 سال عمر مبارک میرے مولا نے پائی ہے. اس واقعہ کربلا کے بعد 34 سال تک میرے مولا زندہ رہے، لیکن کس حالت میں رہے؟ اجرکم علی اللہ. شہادت میرے بعد میں پڑھنے والے عزیز پڑھیں گے، لیکن اے عزیزوں میرے مولا سید سجاد ہمیشہ روتے ہی رہتے تھے، ہمیشہ گریہ ازاری ہی کرتے رہتے تھے. بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اے عزیزوں، میرے مولا امام سید سجاد کا جب آخری وقت قریب آیا نا، بس میں تفصیل سے نہیں پڑھتا ہے عزیزوں، جب آخری وقت قریب آیا رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے، ساری رات رونے کے لیے کافی ہے. جب میرے مولا کا آخری وقت قریب آیا امام باقر علیہ السلام کو پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد کہا بیٹا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ ناکہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، میں نے اس پر 20 حج کیے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا امام سجاد فرماتے میں نے اس پر 20 حج چل کر کیے ہیں، لیکن میں نے کسی مقام پر ازادار و تڑپنے کے لیے کافی ہے. میرے مولا امام سجاد فرماتے لیکن میں نے کسی مقام پر میں نے اس سواری کو، اس ناکہ کو میں نے کسی مقام پر تازیانہ نہیں مارا. میں نے کسی مقام پر تازیانہ نہیں مارا. ازادارو آپ نے سن لیا، ارے وہ سید سجاد جس نے اونٹ کو کبھی تازیانہ نہ مارا ہو، ارے وہی سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تازیانوں کی زد میں رہا، تازیانے برستے رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا